بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں۔ انہیں اصحاب کہف کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ غار میں کیوں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کتنے سال تک سوتے رہے؟ اتنے سالوں بعد کیوں جاگے؟ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ لوگوں کو دعوت دیتا کہ صرف اور صرف بتوں کی پوجا کرو۔ کچھ عرصے بعد ہی خدائی دعویٰ کرنے لگا، فرعون کی طرح، کہ میری عبادت کرو اور مجھے سجدہ کرو۔ جو بھی میرے خلاف جائے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان میں سے کچھ لوگ توحید پر ڈٹے رہے۔ جب دقیانوس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن نوجوان بادشاہ سے بچنے کے لیے شہر سے باہر نکل گئے۔ پوری رات چلتے رہے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا، اسے اپنا ماجرا سنایا۔ اس نے ایمان قبول کر لیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ سب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اگر یہ بھونکا تو۔ چرواہے نے کہا یہ کتا ہماری حفاظت کرے گا، یہ میرا وفادار ہے۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر تھک ہار کر سو گئے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے غار میں پناہ لی ہے تو اس نے غار کا منہ بند کروا دیا تاکہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے وہیں مر جائے اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کی کہ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، مطلب کہ غار والے۔ جب وہ سوتے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور اللہ نے اس جگہ پر دہشت رکھی تاکہ اس جگہ کو لوگ تماشا نہ بنا لیں۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے۔ ان میں سے ایک نیک دل بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے آئے اور گئے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اور قیامت کا لوگ انکار کرتے تھے۔ بادشاہ بیدروس نے یہ حال دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ 300 سال بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا ٹائم سوئے؟ تو ایک بولا کہ ایک دن یا کچھ حصہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ تم پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو دکان پر بھیجا۔ اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا تھا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو گزرے کافی ٹائم ہو چکا، وہ تو مر چکا ہے اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ اس کا کچھ ہی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں بادشاہ کے حوالے کر دوں گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اسے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ جمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا۔ اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کے نیچے غار میں چھپے تھے، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بیتاب ہوئے، برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلے روٹی لینے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ سب حقیقت سن کر بادشاہ نے اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار میں جا پہنچا۔
یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دیتا ہوں اور یہ بھی جا کر بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا ان لوگوں سے جا کر بیان کر دیا کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔